کتب المستدرکات کس کو کہا جاتا ہے؟ المستدرک ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے جس کا مصنف احادیث مع سند مع متن اپنی طرف سے لیتا ہے، جبکہ وہ شرائط کسی اور امام کی لے لیتا ہے یا کسی اور شرائط کے مطابق اپنی احادیث کو جمع کرتا ہے، اس کو کتب المستدرک کہا جاتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ کوئی بھی مصنف جب حدیث اپنی لاتا ہے لیکن شرط کسی اور امام کی لیتا ہے تو اس کتاب کو المستدرک کہا جائے گا، ایسا ذخیرہ جس کتاب کے اندر جمع ہوگا۔ جس طرح امام حاکم رحمہ اللہ، امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ، امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، انہوں نے بھی کیا کیا کہ وہ روایات انہوں نے لی ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں تھیں، اصل جو ان کا مقصد تھا وہ یہی تھا، اگرچہ کچھ ایسی احادیث ہیں کہ جو مستدرک کے اندر ہیں اور صحیح بخاری و مسلم کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ وجوہات ہیں۔ اس کی امام ذہبی اور ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ کو نظر ثانی کا اس طرح موقع نہیں مل سکا تھا، جس کی وجہ سے کچھ وہی روایات رہ گئی تھی، اور دوسرا نظر ثانی کا موقع نہیں مل سکا تھا کہ وہ تمام احادیث جو ہیں وہ ان کو اسی شرط پر لے کر آئیں۔ اگر وہ نظر ثانی کرتے تو یقیناً کوئی ایسی روایت باقی نہ رہتی، لیکن روایات کا رہ جانا یہی بتاتا ہے کہ ان کو موقع نہیں مل سکا، ان کی زندگی وفا نہیں کر سکی۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے، اور دوسری کتاب ہے امام ابو ذر ہروی مالکی رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین۔ تو مستدرک ایسی کتاب کو کہتے ہیں کہ وہ کسی اور امام کی شرائط کو سامنے رکھتا ہے اور خود اپنی طرف سے احادیث کو جمع۔ بیسیکلی جو امام حاکم رحمہ اللہ ان کا مقصود یہ تھا کہ صحیح، کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ صحیح بخاری مسلم کی طرز پر کوئی ایک کتاب اور سامنے آنی چاہیے، تو اس لیے انہوں نے ان دونوں کی شرائط کو سامنے رکھا اور جو ذخیرہ حدیث اپنے پاس تھا اس کو اس کتاب کے اندر شامل کر کے اس کو ریوائز کر رہے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا اور مکمل طور پر اس کو ریوائز نہ کر سکے، اگرچہ کتاب تو انہوں نے جمع کر لی تھی۔ تو یہ مستدرک ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے کہ شرائط کسی اور کی ہوں اور احادیث اس مصنف اور مؤلف کی ہوں۔